صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی ذریت کو اور اس کے محبین کو تمام کو جہنم سے آزادی عطا فرما دینی ہے، تمام کو جہنم سے آزاد کر دینا ہے۔ اور یاد رکھنا فاطمہ کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، جہنم سے آزادی دلوانے والی۔ تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کا ایک لقب مبارک ہے بطول۔ خاتون جنت ایک لقب کی ہے بطول، آپ کا ایک لقب مبارک ہے بطول۔ المنجد کتاب کا نام ہے، اس کے اندر اس لفظ بطول کا معنی ہے کہ دنیا تو کٹ کے اللہ تعالیٰ کے نال تعلق کا جوڑ دینا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی رفعتیں، آپ کے کمالات، آپ کو رب کائنات نے جو شان، جو عزت، جو عظمت عطا فرمائی ہے، اس کا اندازہ تسی اس گل تو لگا سکتے ہو کہ رب کائنات کی پیارے نبی کی بیٹی فرمانیہ نے مولا اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیرے نبی کی بیٹی جی بھر کے تیرے عبادت بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اسی تو ساری رات پاسے مار کے جناب ٹائم گزار دیتے ہیں نا، لیکن خاتون جنت کا سجدہ اتنا لمبا، سبحان ربی الاعلیٰ کی سلامہ اتنی لمبیاں کہ آپ کی اس سردیاں والی اتنی لمبی رات گزر جاتی ہے، لیکن آپ کے سجدے مکمل نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جڑے نیک تے صالحین لوگ نے انہاں دی نشانیاں، انہاں دی علامات اچو ایک علامت اے وے کہ خالق کائنات دی اور نیک ہستیاں ساری رات عبادت دے وچ یعنی سجدے تے قیامت اپنا وقت گزار دیندے ہیں۔ پھر سیدہ خاتون جنت جڑی پلی میرے مصطفیٰ دی گود وچ ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کی فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جدوں میرا دل کردا سی نا کہ میں جنت نو چوم لواں تے میں فاطمہ دے پیشانی دا بوسہ لیتا ہوتا سا، آپ کی پیشانی نو بوس لینا، چوم لینا سا۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی دا نام ہے زہرا، تے زہرا کہتے ہیں جنت دی کلی نو، کنو کہتے ہیں؟ جنت دی کلی نو زہرا کیا جاتا ہے۔ فرمایا جدو دل کرتا سی نا کہ میں جنت کا کوئی معاملہ کر لا، فرمایا میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی کو چوم لیا کرتا تھا۔ یار کون فاطمہ؟ کس ہستی کا نام فاطمہ ہے؟ جملہ دینے جا رہا ہوں، کون سی ہستی ہے جس کو فاطمہ کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھنا فاطمہ وہ ہستی ہے کہ جس کا باپ سید الانبیاء ہے۔ اتنا مٹھا بول رہے ہیں آپ لوگ؟ فاطمہ کون ہے؟ جس کا باپ سید الانبیاء ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ جس کا شوہر سید الاولیاء ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ جس کے بیٹے جو ہے وہ سید الشہداء ہے۔ اور فاطمہ کون ہے؟ جو خود سیدۃ النساء ہے۔ عام ہستی کا نام فاطمہ نہیں ہے، کوئی چھوٹی ساری ہستی کا نام فاطمہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے باپ جیسا کائنات میں کسی کا باپ نہیں ہے۔ فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے شوہر جیسا کائنات میں کسی کا شوہر نہیں ہے۔ فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے بیٹوں جیسے کائنات میں کسی کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس جیسی خاتون کائنات میں کوئی اور خاتون نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ تذکرہ کرتے کرتے آپ
سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ان کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے، اور ان کی بیٹی کا ذکر کرتے یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا کیا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدہ خاتون جنت کو بتا رہے ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ سوچ رہی ہوں کہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، میں سید الانبیاء کی بیٹی ہوں، اور میں جہیز میں کیا لے کے آئی ہوں۔ خیر قصہ مختصر، رات پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کے اندر ایک خوبصورت محل کو دیکھتے ہیں۔ محل کے اندر ایک بیڈ ہے اور اس کے اوپر سیدہ خاتون جنت آرام فرما رہی ہے۔ حورین بہشت، آپ کو ہوائیں چل رہی ہیں، پکھیاں چل رہی ہیں، اور ایک خوبصورت لڑکی بالکل آپ کے قریب کھڑی ہو کر آپ کو ہوا دے رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خاتون جنت کے پاس جاتے اور کہتے ہیں فاطمہ جی میرے سر کے تاج، فرمایا یہ عورت کون ہے؟ یہ باقی تو جنت کی حورین ہے، لیکن یہ عورت کون ہے؟ تو سیدہ خاتون جنت فرماتی ہے اے میرے سر کے تاج، یہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جس کا ذکر تم نبی کی بارگاہ اقدس سے سن کے آ رہے ہیں، اس کا ذکر نبی کی بارگاہ اقدس سے سن کے آ رہے ہو۔ یاد رکھنا نسخہ ہے، اگر تمہیں نبی کو منوانا ہے کہ نبی کی ذات مان جائے اور اللہ کی ذات مان جائے تو در مصطفیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے در فاطمہ سے ہوتے ہوئے آؤ۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ آؤ در زہرا پر نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ قیامت کے دن جو بیڑا پار ہونا ہے نا، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نبی کی اہل بیت سے محبت کے ساتھ کرنا۔ قیامت کے دن یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ادبو، 3 چیزوں کو سکھاؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ کون کون سی چیزیں؟ فرمایا پہلی چیز میری محبت سکھاؤ، فرمایا دوسری چیز قرآن پاک کی محبت اور اس کی تلاوت سکھاؤ۔ آقا تیسری چیز کون سی ہے؟ فرمایا تیسری چیز یہ ہے میری اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ ان سے بھی یاد رکھنا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی بغض آل محمد مات قافلا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا وہ مومن اور شہید کی موت مرتا ہے، جو ان کے بغض میں مر جاتا ہے وہ کافر کی موت مر جایا کرتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، انسان کو چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت فرمائے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب سا منظر دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ ایک عجیب سا منظر دیکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسماء بنت امیس کیا دیکھ لیا؟ کیا تم نے دیکھ لیا ہے؟ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، جیسے عام عورتوں کو خون آتا ہے سیدہ کو نہیں آیا۔ بیٹے حسن کی ولادت ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی ہے، سیدہ نے اٹھ کے نماز نیت لی ہے۔ حالانکہ اس حالت کے اندر عورت چند دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا تو نہیں جانتی میری بیٹی زہرا ہے، میری بیٹی بدول ہے،
اور اس کے ساتھ وہ معاملات نہیں ہے جو عام عورتوں کی طرح ہیں۔ یہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی رفعتیں اتنی زیادہ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے چلنے، پھرنے، اٹھنے، بیٹھنے، ان تمام معاملات کے اندر اور اس نے اخلاق اور گفتگو میں سیدہ خاتون جنت سے بڑھ کر کسی کو نبی کے مشابہ نہیں دیکھا کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی رفعت، آپ کے درجات، آپ کی کمالات، آپ کی جو بھی عزت و اشرف اور ذات پاک ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو مصطفیٰ کے مشابہ دیکھتی رہی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے، کوئی بادشاہ کرتا ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، بادشاہ کرتا ہے اور کچھ طلب کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے پاس اس کو کچھ عطا کرو۔ کتنا زیادہ مجمع تھا، کسی نے کچھ نہیں دیا، ہے نہیں پاس۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان، جی میرے آقا، فدا کا امی و ابی کا یا رسول اللہ۔ فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، جی میرے آقا۔ فرمایا جاؤ سیدہ خاتون جنت کے پاس چلے جاؤ، سیدہ خاتون جنت کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، پوری بات سناتے ہیں اور کہتے ہیں بندہ مانگنے کے لیے آیا ہے اور چیز نہیں ہے۔ تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہے اور عرض کرتی ہیں کہ کھانے کو تو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، دینے کو تو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا یہ وہ در ہے جس سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر مبارک پکڑی اور فرمایا جاؤ اس کو بازار میں بیچو اور اس غریب، اس ضرورت مند کو دے دو۔ اس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس چادر کو چادر کے اندر چھپایا، کسی چیز میں چھپایا اور یہودی کے پاس چلا گیا جو بازار میں تھا، دینے لگا چادر، یہ خرید لے، اس کے عوض جو بنتا ہے وہ دے دے۔ وہ چادر کو کبھی ادھر سے دیکھتا ہے کبھی ادھر سے، فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا یہ چادر کس کی ہے؟ یہ کس کی چادر ہے؟ کہنے لگا تجھے اس سے کیا غرض، تو نے تو سودا لینا ہے، کبھی بتاؤ یہ کس کی چادر ہے؟ کہا یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی چادر ہے، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کی چادر ہے۔ فرمانے لگا کہ خدا کی قسم میں نے یہ قرآن و زبور میں واقعہ پڑھا کہ نبی کی بیٹی اپنی چادر بیچ کر کسی کی مدد فرمائے گی، یاد رکھنا اس چادر کو لے جاؤ، سامان بھی لے جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھ کے فاطمہ الزہرا کے بابا کا غلام بن جاتا ہوں، میں بھی ان کا غلام بن جاتا ہوں۔ کون؟ فاطمہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری لگتے جگر کہ جس کا تھوڑی سی بے چینی بھی حضرت فاطمہ الزہرا کی میرے نبی کو پسند نہیں تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور پھر ان دونوں سے مراد امام حسن اور حسین ہے، فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر ان دونوں سے محبت کرتا ہے، پھر ان دونوں کے باپ اور ماں سے محبت کرتا ہے، یاد رکھنا خالق کائنات بھی ان سے محبت فرمائے گا۔ اتنی محبت کی بات میرے بھائی بزرگوں، ہمیں درس مل رہا ہے۔ اور پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکالمہ شروع ہوتا ہے سیدہ خاتون جنت سے، کہتی کیا ہے؟ کہتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہتی ہے کہ میں تم سے زیادہ شان والی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں تم سے زیادہ شان والی ہوں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے مجھے میری شان زیادہ ہے، یہ کوئی ضد نہیں تھی، ویسے مکالمہ چل رہا ہے۔ فرمایا میری شان زیادہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے وہ کیسے؟ کہا کہ اس طریقے سے کہ جب باپ کے نام سے پکارا جائے گا تو مجھے کہا جائے گا فاطمہ بنت محمد، اور تجھے پکارا جائے گا عائشہ بنت ابی بکر، تو شان تو پھر میری اعلیٰ ہوئی۔
کیونکہ ابو بکر تو نبی کے غلام ہیں، میرے بابا تو کائنات کے امام ہیں، پھر شان میری زیادہ ہوگی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا، محبت ان کی دیکھے گا، فرمایا یاد رکھنا یہ بات بالکل تیری درست ہے کہ کل قیامت کے دن اس طرح ہوگا، لیکن یاد رکھنا اے فاطمہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب شوہر کے معاملات میں بلایا جائے گا تو کہا جائے گا فاطمہ زوجہ علی کی طرح ہے، اور جب تو جنت میں جائے گی علی کا ہاتھ میں لیا ہوگا پھر تو جنت میں جا رہی گی، پر عائشہ جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب جب یہ جملہ بولا تو حضرت فاطمہ زہرا تھوڑی سی سخت میں آ گئی، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ اٹھتی ہیں، اٹھ کر جا کے فاطمہ زہرا کی پیشانی پہ بوسہ دیتی ہیں اور جملہ کمال کا بولتی ہیں، کہتی ہے اے عائشہ اے فاطمہ میں تو ویسے بات کر رہی تھی، کاش میں تیرے سر کا بال ہوتی، کاش میں تیرے سر کا بال ہوتی۔ یہ ہے شان فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخری، فرمایا یہ اس نبی کی بیٹی ہے جو کائنات کے اول اور آخر کے سب کے عمل کے مستقبل ہوئے ہیں، یہ ان کی بیٹی، اور فرمایا یہ علی کی زوجہ ہے جو مشکل کشا بھی ہے مرتضی بھی ہے، فرمایا یہ اس بیٹوں کی ماں ہے جو عشق کے سالار کا مرکز بھی ہے اور اس قافلے کا سالار بھی بن کے آئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں یہ شان سیدہ خاتون جنت کوئی عام ہستی نہیں ہے، آپ کا مقام آپ کا مرتبہ کتنا کمال ہے کہ یاد رکھنا میرے مصطفیٰ جب گھر سے چلتے تو سیدہ خاتون جنت کو سلام کرتے، جب آپ واپس گھر سے آتے یعنی کہیں سے واپس آتے تو پھر سیدہ خاتون جنت کو سلام کرتے، اور یاد رکھنا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے اگر فاطمہ آ جاتی تو میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا کرتے، ان کا استقبال کرتے، ان کو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے اس کو میں کیا سمجھوں، یہ کیسا پیار ہے؟ اور میں ایک جملہ لینا چاہتا ہوں یاد رکھنا بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہوتی ہے، یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھنا، بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہوتی ہے، نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا رحمت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ میں قربان جاؤں سیدہ خاتون جنت پر کہ ہر عام عورت جو ہے وہ اپنے باپ عام کے لیے رحمت ہے، پر قربان جاؤں میں سیدہ خاتون جنت پر دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اس خاتون جنت کو جو اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے، اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو فکر پڑی ہوگی، ہر بندہ چیخ رہا ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، ہر نظر کانپ اٹھے گی، محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارا نقشہ حشر کا بدل جائے گا، جب نفسی نفسی ہوگی ہر طرف معاملات عجیب ہوں گے، اس وقت جب سیدہ خاتون تشریف آئے گی تو اہل محشر سے کہا جائے گا اپنی نگاہوں ادب سے جھکا لو، محمد مصطفیٰ کی بیٹی آ رہی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر آ رہی ہے۔ میرے بھائی بزرگ کا نام بھی ادب سے لے، اتنی محبت والی نبی کی وہ پیاری لختے جگر ہے، اور ان کا مقام کیونکہ یاد رکھنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بیٹی سے میرے مصطفیٰ کی نسل چلی ہوئی ہے، مصطفیٰ کی کس سے نسل چلی ہے؟ بولے تو صحیح، میں تو آپ کو کہا ہی نہیں کہ میرے ساتھ کچھ بولے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بس آپ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے سب نے، اور دعا یہ بھی کرے کہ اللہ سب کا قبول بھی فرمائے۔ تو یاد رکھنا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقام مرتبہ کیا ہے
شیخ سعدی پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے الہی بحق کے بنی فاطمہ کبر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر سے اتنا ادب اور اتنا احترام کرتے ہیں کہ آپ بھی دعائیں فرماتے چلے جا رہے ہیں. میرے بھائی بزرگوں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام کیا ہے؟ حضرت ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جب حضرت خاتون جنت کا آسمانوں پہ نکاح ہوا تھا نا، تو 40,000 فرشتوں کو آپ کے نکاح پر گواہ بنایا گیا تھا. اتنی چھوٹی سبحان اللہ آپ لوگوں نے بولی ہے. 40,000 فرشتوں کو وہاں پر گواہی کے طور پر بنایا گیا تھا. اور یاد رکھنا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت اور ان کا ادب و احترام، اور ہمیں ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو سیرت کردار فاطمہ الزہرا پہ عمل کرنا چاہیے کہ کون فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے، جن کے بارے میں آیت تطہیر اترتی ہے، جو وارث آیت تطہیر ہے. کون؟ فاطمہ، جس کو میرے نبی نے آیت مباہلہ میں ساتھ لے کے گئے تھے. جب یہودیوں سے وہ مناظر مباہلہ ہوتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں، رب کہتا ہے سونا ضرورت ہی کوئی نہیں، انہوں نے لڑت جھگڑی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. انہوں کو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. فرمایا سونیا کوئی ضرورت نہیں ہے نہ جھگڑے کرنے. انہوں کو تسی اپنے پتر لاؤ تو اسی اپنے پتر لے لیا، تسی اپنی بیٹیاں تے اسی اپنی بیٹیاں، تسی اپنے آپ نو لے کے آؤ تے اسی اپنے آپ نو لے کے آنے ہاں. او دے وچ نبی کینوں لے کے گئے سن؟ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے جو سیدہ خاتون جنت سے چلی ہے. یہ دنیا میں جتنے آپ کو سیدزادے نظر آئیں گے نا، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک ہے. اور یاد رکھنا قیامت تک جب تک آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں آسمان کی بقا ہے، اور جب تک نبی کی اہل بیت دنیا میں موجود ہے دنیا کی بقا ہے. ان کے بغیر نہیں ہے گزارا. جیسے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے، تے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح دی طرح ہے تے سفر کرنا ہے تے دونوں دی ضرورت پیندی ہے. اس واسطے صحابہ دا احترام، صحابہ دی محبت بھی ہونی چاہیے تے اہل بیت اطہار دا پیار بھی دل وچ ہونا چاہیے. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دا مقام، آپ دا مرتبہ، آپ دی رفعت، آپ نے کائنات والوں کو امام حسین پال کر دیا ہے. کون سی ہستی دی ہے پال کر؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی عام ہستی کا ذکر نہیں کرتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پال کر زمانے والوں کو دیا. اور پھر آپ ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتی. وہ یاد آ گئی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، تو جب دعوت کی تو حضرت علی بھی ساتھ ساتھ تھے. تو جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اپنے گھر سے چلے نا تو حضرت عثمان پیچھے پیچھے گنتی میں جا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھا حضور کے قدمین شریف کو گر رہا ہوں، کیا کرنا کیا ہے؟ پر میں جتنے قدم ہوں گے اتنے گناہگار غلاموں کو آزاد کروں گا. میں اتنے غلاموں کو آزاد. اب یہ والا تذکرہ حضرت علی نے سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آج بھائی عثمان نے دعوت کی تو اس طرح معاملہ کیا، اور جتنے قدم تھے اتنے غلاموں کو آپ نے آزاد فرما دیا. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں علی غلام تو نہیں آزاد کروا سکتی، پر کوئی بات نہیں، آپ نبی کی دعوت کرے اللہ بہتر فرمائے گا. اب حضور علیہ السلام کی دعوت علی کے گھر میں ہوئی.
ادھر دعوت کا معاملہ شروع ہوا، ادھر مصلی کے اوپر سیدہ خاتون جنت چلی جاتی ہے اور دعائیں کیا کرتی ہیں کہ یا اللہ اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ عثمان کی طرح غلاموں کو میں آزاد کروا سکوں، پر تیری بارگاہ میں تیرے نبی کی بیٹی دعا کرتی ہے کہ جتنے قدم چل کر نبی اپنے گھر سے میرے گھر تک آئے ہیں، ہر قدم کے بدلے نبی کے گناہگار امتیوں کو بخش کر جنت عطا فرما دینا، جنت عطا کر دے۔ یہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کون فاطمہ ہے؟ مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، اے شعر تو روندہ ہے، بڑا پرانا شعر ہے، بڑے لوگ پڑھ دے رہے ہیں، پڑھو نا میرے نال۔ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، شرم و حیا دے ملدی سالار فاطمہ، شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ۔ اور ایک نسخہ دے رہا ہوں، آمیں جو بھی منگنائی تیرے فاطمہ تو منگ، سنیا جو بھی منگنائی تیرے فاطمہ تو منگ، کیوں؟ مختار کل دی بیٹیے مختار فاطمہ، مختار کل دی بیٹیے مختار فاطمہ، کیونکہ شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، تیرے مقام نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا۔ یہ مقام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے بھائی کل ان کے وصال پاک کا دن تھا، 3 رمضان المبارک، ہم سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن کیا کر سکے۔ وہی بات حضرت عمر کی یاد آگئی ہے، اختتام کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتر امام حسنین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو ہم نے امام حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے چل جا، تو بھی غلام، تیرا باپ بھی ہمارا غلام ہے۔ بچے کھیل رہے ہیں تو کرتے ہیں نا باتیں، تو بھی غلام، تیرا باپ بھی غلام ہے۔ اب بچوں کو ذرا بازاری بات ہے، یہ بات تو عجیب لگتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر نا وہ بچے حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، حضرت عمر کو کہتے ہیں بابا ہم کھیل رہے تھے تو امام حسنین کریمین بھی کھیل رہے تھے، تو انہوں نے کہا تو بھی غلام، تیرا باپ بھی ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کس نے کہا؟ نے کہا، حسن نے کہا، فرمایا بیٹا جب یہ پرچی پہ لکھوا کے لا۔ کہا کیا کریں گے؟ فرمایا کل قیامت کے دن جب عمر سے پوچھا جائے گا عمر کیا لے کے آئے ہو، اگر کوئی سند نہ ہوگی تو یہ پرچی نکال کر دکھاؤں گا کہ یا اللہ دیکھو تیرے نبی کے نواسوں کی دستخط شدہ یہ پرچی ہے جس میں یہ وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ میں نے اور میری اولاد نے پیارے آقا کی غلامی میں اور ان کی آل کی غلامی میں زندگی بسر کی ہوئی ہے۔ ان کو ایسے نہیں محبت ہم لوگ ان سے کرتے، ایسے نہیں پیار کرتے۔ یہ کون؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جس کے بارے میں آقا فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، اور فرمایا بطول اس کو کہتے ہیں، آخری جملے ہیں،
بطول اس کو کہتے ہیں جو دنیا سے تعلق کاٹ کر رب سے اپنا تعلق جوڑ دیتی ہے۔ اور جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو وصال پاک ہوا ہے نا آپ کا، آپ دنیا سے جانے لگی ہیں 3 رمضان مبارک، تو آپ صبح صبح سارے کام کیے ہیں، بچوں کے نہلایا ہے، صاف کپڑے پہنائے ہیں، سارے معاملات کیے ہیں، سارے خود بھی آپ نے غسل فرمایا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ کے کہتی ہیں میرے سر کے تاج، انسان ہوں، تو دانستہ طور پر یا ارادتاً یا غیر ارادتاً کوئی غلطی بات ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں، یاد رکھنا میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ فرمایا سب نے جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ جب گئے تھے نا تو فاطمہ روتی بڑا تھی، حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے بڑا روتی تھی۔ تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی آئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ فاطمہ سب سے پہلے تو مجھے ملے گی، تو حضرت فاطمہ الزہرا وہ سجدے میں جاتی ہیں، بس سجدے میں ہی چلی جاتی ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جن کا مقام، جن کا مرتبہ، جن کی رفعتیں، جن کی عزت و شرف اور اللہ نے جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ انسان کے بس کی باتیں نہیں ہے کہ بندہ انسان کرتا رہے۔ اللہ کی دعا، اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے کہ خالق کائنات بیت طاہر کی سچی محبت عطا فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اس مقدس کی برکات سے، اور سیدہ خاتون جنت کی جو ہے نا وہ بارگاہ سیدہ خاتون جنت کی میں سبب سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو میری بہنیں دنیا کے اندر اس معاملے میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ رشتوں کے سبب نہیں پیدا ہو رہے، اللہ خاتون جنت کے صدقے میں بہترین سبب ان کو پیدا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ سنتا ادا کر